فاعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، بندہ تو بندہ، اس کے ساتھ کسی فرشتے کو، کسی نبی کو شریک نہ بناؤ، شیئا، مخلوق میں سے کوئی بھی خالق کے برابر کرنا یہ انتہائی احمقانہ اور انتہائی بے عقلی کی بات ہے۔ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کوئی بندہ اٹھ کے مخلوق میں سے کسی ہستی کو اٹھا کے خالق کے برابر کر دے، کتنی بے وقوفی ہے۔ لا تشرکوا بہ شیئا، مخلوق میں سے، میری پیدا کردہ مخلوق میں سے کسی چیز کو بھی اٹھا کے میرے برابر نہ کیا کرو، میرا شریک نہ بنایا کرو۔ یہ بات سیدھی ہوگی، یہ اللہ کا معاملہ ہو گیا، اور اللہ نے اپنا معاملہ بیان کرنے کے فوراً بعد جو بندوں کے آپس کے معاملات ہیں ان میں سے پہلا جو معاملہ بیان فرمایا وہ یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ توحید کا مسئلہ سیدھا ہو گیا، کلیئر ہو گیا۔ اللہ کا حق یہ ہے، خالق کائنات کا حق یہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی چیز کو اٹھا کے اس خالق کے برابر نہیں کرنا ہونا چاہیے، یہ شرک ہے، اور ان الشرک لظلم عظیم، شرک دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ دو ٹوک بات۔ اب آ گیا بندے کا، پہلا مسئلہ تھا بندے کا اللہ کے ساتھ مسئلہ، تو فرمایا میرے ساتھ تمہارا معاملہ یہ ہونا چاہیے بندو، میری مخلوق میں سے کسی چیز کو اٹھا کے تم نے میرے برابر نہیں کرنا۔ اب معاملہ ہے بندوں کا بندوں کے ساتھ، بندے کا بندے کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے اور کہاں سے شروع ہونا چاہیے؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سب سے پہلے تم نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ذرا کہو سبحان اللہ۔ سب سے پہلے کس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے؟ اور والدین سے بھی پہلے سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، اور نیچے مخلوق کا مخلوق کے ساتھ جو رویہ ہے ان رویوں میں سے سب سے پہلا معاملہ بندے کا اپنے والدین کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جی، ہر صورت میں اچھا سلوک کرنا۔ تیرے ماں پیو چور ہیں، اچکے ہیں، ڈاکو ہیں، شرابی ہیں، زانی ہیں، لیکن بچے نے کیا کرنا ہے؟ اچھا سلوک۔ اگر تیرا باپ شرابی ہے تو کون مارے گا؟ پولیس والے ماریں گے، پولیس والے ماریں گے نا۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ تم سوائے باپ کے پاؤں پکڑنے کے، ترلا مند کرنے کے کچھ نہیں کر سکتے۔ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے، ہر حالت میں اچھا سلوک کرنا ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے شریکے کے ساتھ، شریکہ برادری، چاچے کے بیٹے، چاچا، ماما، تایا، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یہ قریبی رشتہ دار ہیں، اس شریکے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ سب سے پہلے والدین کے ساتھ ہر حالت میں اچھا سلوک، اور اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامہ، اور اس کے بعد پھر وہ نابالغ بچے جن کا باپ فوت ہو گیا ہے وہ اپنے محلے میں تلاش کر، پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ والمساکین، اور جو کھانے سے محروم ہو گئے ہیں، جن کے کھانے پینے اور زندگی گزارنے کا سلسلہ تنگ ہو گیا ہے، تاکہ وہ بھوک سے مر نہ جائیں اور سردی سے ٹھٹر کے بیمار نہ ہو جائیں، ان کا خیال کر۔ والجار ذی القربہ، اور اس کے بعد پھر جو تمہارا بالکل قریبی ہمسایہ ہے اس کا خیال کر۔ تو قرآن پاک نے کیسی ترتیب بیان فرمائی؟ حسن سلوک، اچھا سلوک شروع کرنا تو کہاں سے شروع کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے والدین سے، اس کے بعد قریبی رشتہ داروں سے،
اس کے بعد پھر بالترتیب آہستہ آہستہ تو ہمسائے جو تمہارے رشتہ دار ہیں، اگر کوئی تمہارا سگا بھائی تمہارا ہمسایہ بھی ہے تو اس کا دوہرا حق ہو گیا جی، وہ تمہارا قریبی رشتہ دار بھی ہے، ذوی القربہ بھی ہے، اور جار الجنب بھی ہے، تیرا ہمسایہ بھی ہے، اس کا دوہرا حق ہو گیا۔ ہمسایہ ہونے کی بنا پہ اس کو ہمسایہ کے حقوق بھی دینے ہیں، اور بھائی اور بہن ہونے کی بنا پہ اس کو یہ بھی حقوق دینے ہیں۔ تو یہ اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے فلا تعقلون، عقل استعمال کرو، عقل استعمال کرو، عقل استعمال کرو۔ قرآن سارا عقل مندوں کے لیے ہے، اسلام سارا عقل مندوں کے لیے ہے، اور میں کہتا ہوں جو قرآن کو سینے سے لگا لیتا ہے اس کی عقل بھی روشن ہو جاتی ہے، اس کا دل بھی روشن ہو جاتا ہے، اور اس کا ایمان بڑھ کے ترقی کر جاتا ہے، اور وہ شرک سے بالکل پاک صاف ہو کے توحید پرست ہو جاتا ہے، اس کا سینہ توحید کے نور سے چمک جاتا ہے، اور اس کے معاملات درست ہو کے وہ معاشرے کے اندر بھی چمکتا ہوا مسلمان خوبصورت ستارہ بن کے چمک جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان قرآن کی آیات طیبات کے نور سے ہمارے دلوں کو روشن فرمائے۔